انجیل ہیں ان کے حوالے دیے جا رہے ہیں۔ اس میں تیسری بشارت ہے، انجیل یوحنا کے 14ویں باب میں ہے، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے حواریوں سے فرمایا، اب تم مجھے دوست رکھتے ہو تو میری وصیتوں کو یاد رکھو، اور میں باپ سے مانگتا ہوں وہ تمہیں فارقلیت دے گا کہ ابد تک تمہارے ساتھ رہے، اور اب میں نے تم کو اس کے آنے سے پہلے خبر دے دی تاکہ جب وہ آئے تب تم ایمان لاؤ۔ اس کے بعد میں تم سے بہت کلام نہ کروں گا، اس لیے کہ اس جہاں کا سردار آتا ہے اور مجھ میں اس کی کوئی چیز نہیں۔ 16ویں باب میں ہے، لیکن میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ تمہارے لیے میرا جانا ہی بہتر ہے، کیونکہ اگر میں نہ جاؤں گا تو فارقلیت تمہارے پاس نہ آوے گا، پر اگر میں جاؤں گا تو میں اس کو تمہارے پاس بھیج دوں گا۔ فارقلیت کا لفظ پیر کولوتوس کا معرب ہے، جس کا معنی محمد یا احمد کے قریب ہے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے تک لوگ فارقلیت کے منتظر تھے، چنانچہ بعض لوگوں نے فارقلیت ہونے کا دعویٰ بھی کیا۔ چنانچہ مننس مسیحی نے دوسری صدی میں دعویٰ کیا تھا کہ میں وہ فارقلیت نبی ہوں جس کی عیسیٰ علیہ السلام نے خبر دی ہے۔ بہت سے عیسائی لوگ اس پر ایمان لائے۔ لب التواریخ کا مصنف جو عیسائی ہے وہ بھی لکھتا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے یہود و نصارہ ایک نبی کے منتظر تھے۔ اسی وجہ سے حبشہ کا بادشاہ نجاشی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالی عنہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حال سن کر ایمان لایا اور کہا کہ بے شک یہ وہی نبی ہیں کہ جن کی عیسیٰ علیہ السلام نے انجیل میں خبر دی ہے۔ اور نجاشی عیسائی تھا اور تورات و انجیل کو خوب جانتا تھا۔ اسی طرح قبط کے بادشاہ مقوقس نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا اقرار کیا اور بہت سے ہدیے آپ کی خدمت میں روانہ کیے، اور یہ عیسائی بادشاہ بھی تورات و انجیل کا بڑا عالم تھا۔ اور جارود بن العلا جو اپنی قوم میں عیسائیوں کے بڑے عالم تھے، حضرت پر ایمان لائے اور کہا کہ بے شک آپ کی خبر انجیل میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دی ہے، اور ہرقل شاہ روم نے بھی اقرار کیا تھا۔ چوتھی بشارت، تورات سفر استثناء کے 18ویں باب میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا اور اپنا کلام اس کے منہ میں ڈالوں گا، اور جو کچھ میں فرماؤں گا وہ سب ان سے کہے گا۔ یہ بشارت بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے، کیونکہ آپ ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح کے صاحب شریعت رسول تھے اور بنی اسرائیل کے بھائیوں یعنی بنی اسماعیل میں سے تھے۔ اس میں یہ ہے نا کہ میں ان کے لیے ان کے بھائیوں میں تجھ سا ایک نبی برپا کروں گا۔ ان کے بھائی یعنی بنی اسرائیل کے بھائی بنی اسماعیل، اسرائیل جو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد اور وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد، اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد، تو ان کے بھائیوں میں ایک تجھ سا نبی بھیجوں گا۔ تو وہ جو صاحب شریعت نبی آئے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہی ہیں۔ عقیدہ، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت تمام عالم کے لیے ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور نبوت تمام عالم کے لیے عام ہے، یعنی آپ عیسائیوں اور یہودیوں سمیت تمام جہان کے لیے نبی ہیں، اور آپ کی نبوت کی دعوت جن و انس سب کو شامل ہے، جیسا کہ قرآن کریم اور احادیث متواترہ سے قطعی دلالت کے ساتھ ثابت ہے، وما ارسلناک الا کافۃ للناس، ہم نے آپ کو تمام لوگوں کے لیے رسول بنا کر بھیجا۔ قل یا ایھا الناس انی رسول اللہ الیکم جمیعا، آپ یہ اعلان کر دیجئے اے لوگو میں تم سب کے لیے اللہ کی طرف سے رسول ہو کر آیا ہوں۔ تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، بابرکت ہے وہ ذات جس نے قرآن اپنے بندے پر اتارا تاکہ تمام جہانوں کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ بس آپ تمام عالم کے لیے نبی ہیں، اور قیامت تک آپ ہی کی نبوت کا دور دورہ ہے، اور دین اسلام کے سوا کوئی اور دین قبول نہ ہوگا۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، بلا شبہ دین اللہ کے نزدیک صرف اسلام ہی ہے۔ وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا، اور میں نے اسلام کو تمہارے دین بننے کے لیے پسند کر لیا۔ وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور جو شخص اسلام کے سوا کسی دوسرے دین کو طلب کرے گا تو وہ اس سے مقبول نہ ہوگا، اور وہ آخرت میں تباہ کاروں میں سے ہوگا۔ یا اہل الکتاب قد جاءکم رسولنا یبین لکم علی فترۃ من الرسل ان تقولوا ما جاءنا من بشیر ولا نذیر
فقد جاءکم بشیر و نذیر واللہ علی کل شیء قدیر۔ اے اہل کتاب یعنی اے یہودی اور عیسائیوں، تمہارے پاس یہ ہمارے رسول آ پہنچے جو تم کو شریعت کی باتیں صاف صاف بتاتے ہیں، ایسے وقت میں کہ رسولوں کے آنے کا سلسلہ مدت سے موقوف تھا اور مختلف حوادث کی وجہ سے سابقہ شریعتیں مفقود ہو گئی تھیں، اور فترت رسول کی وجہ سے، ان رسولوں کے نہ آنے کی وجہ سے ان کے علم کا کوئی ذریعہ نہ تھا، اس لیے کسی رسول کے آنے کی بہت ضرورت تھی۔ تو ایسے وقت میں آپ کی تشریف آوری کو بڑی نعمت سمجھنا چاہیے، تاکہ تم قیامت میں یوں نہ کہنے لگو کہ ہم دین کے باب میں کوتاہی کرنے میں اس لیے معذور تھے کہ ہمارے پاس کوئی رسول جو کہ بشیر و نذیر ہو، جس سے ہم کو دین کے بارے میں صحیح علم ہوتا، نہیں آیا، اور پہلی شریعتیں ضائع ہو چکی تھیں، اس لیے ہم سے کوتاہیاں ہو گئیں۔ سو سمجھ رکھو کہ اب عذر کی گنجائش نہیں رہی، کیونکہ تمہارے پاس بشیر اور نذیر یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ چکے ہیں۔ اب ماننا نہ ماننا اس کو تم دیکھ لو، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتے ہیں۔ اور حدیث میں ہے، جس یہودی اور نصرانی کو میری خبر پہنچے اور وہ مجھ پر ایمان نہ لائے اور اسی حالت میں مر جائے تو وہ دوزخیوں میں سے ہوگا۔ چونکہ آپ جن و انس دونوں کے رسول ہیں، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول الثقلین کہتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور حضور میں جنات کا حاضر ہونا اور قرآن شریف کا سننا اور ایمان لانا اور پھر واپس جا کر اپنے قوم کو اسلام کی دعوت دینا، قرآن کریم کی سورہ جن اور سورۃ احقاف میں تفصیل کے ساتھ ذکر ہے۔ عقید جی، ثقلین دو مخلوق ہیں، دو بوجھ ویسے تو ہوتے ہیں، ثقل بوجھ کو کہتے ہیں، لیکن یہاں دو مخلوق ہیں، انسان اور جن۔ رسول ثقلین دو بڑی مخلوق ہیں، یعنی اللہ کی مخلوقات میں سے جو صاحب کرامت یا عزت مخلوق ہے وہ انسان اور جنات ہیں جو احکام کے مکلف ہیں۔ ٹھیک ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار اور سب سے افضل ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمام پیغمبروں کے سردار اور سب سے افضل اور بہتر ہیں، اس بات کے دلائل مندرجہ ذیل ہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ حق تعالیٰ شانہ نے تمام پیغمبروں سے اس بات کا عہد لیا کہ اگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ پاؤ تو ضرور بالضرور ان پر ایمان لانا اور ان کی مدد اور نصرت کرنا، جیسا کہ وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ لَمَا آتِيتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنصُرُنَّهُ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ذکر کیا ہے۔ آیت کا ترجمہ ہے، اور جب لیا اللہ نے عہد نبیوں سے کہ جو کچھ میں نے تم کو دی کتاب اور حکمت، پھر آئے تمہارے پاس رسول کہ سچا بتایا تمہارے پاس والی کتاب کو، تو اس رسول پر ضرور ایمان لاؤ گے اور اس کی ضرور مدد کرو گے۔ نمبر 2، ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، انا سید ولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں۔ اور ایک اور حدیث میں، آدم ومن دونہ تحت لوائی، قیامت کے دن آدم اور ان کے سوا سب میرے جھنڈے کے نیچے ہوں گے۔ نمبر 3، ترمذی کی ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اذا کان یوم القیامت کنت امام النبیین، قیامت کے دن میں تمام انبیاء کا امام اور پیشوا ہوں گا۔ ایک حدیث میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے قبر سے اٹھیں گے اور سب سے پہلے بہشت میں داخل ہوں گے۔ ایک حدیث میں ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام انبیاء پر 6 چیزوں کے ذریعہ فضیلت دی ہے۔ اول یہ کہ مجھ کو جوامع الکلم عطا کیے گئے، یعنی ایسے جامع کلمات جن کے الفاظ تو بہت مختصر ہوں مگر بے شمار علوم اور معارف کے جامع ہوں، جیسے انما الاعمال بالنیات۔ دوسرے یہ کہ 1 مہینے کی مسافت تک رہنے والے کافروں کے دل میں بلا سبب ظاہری میرا رعب ڈال کر میری مدد کی گئی ہے۔ تیسرے یہ کہ مال غنیمت میری امت کے لیے حلال کر دیا گیا جو پہلی امتوں کے لیے حلال نہ تھا۔ چوتھے یہ کہ میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا ہے۔ پانچویں یہ کہ مجھ سے پہلے ہر نبی ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتا اور میں قیامت تک کے لیے تمام عالم کا نبی بنا کر بھیجا گیا ہوں۔ چھٹے یہ کہ مجھ پر نبوت ختم کی گئی۔ عقیدہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام مخلوقات سے زیادہ وہ علوم عطا ہوئے جن کو ذات و صفات الہیہ اور عملی احکام اور نظری حکمتوں اور حقائق حقہ اور اسرار خفیہ وغیرہ سے تعلق ہے، کہ مخلوق میں کوئی بھی آپ کے برابر نہیں ہو سکتا، نہ مقرب فرشتہ
اور نہ ہی کوئی نبی اور رسول۔ آپ کو اولین اور آخرین کے وہ علوم عطا ہوئے جو آپ کے منصب اعلیٰ کے مناسب ہیں، لیکن اس سے یہ لازم نہیں آتا کہ آپ کو زمانے کی ہر آن میں واقع ہونے والے ہر واقعہ کی اطلاع ہو اور کوئی ذرہ بھی آپ کے مشاہدہ سے باہر نہ ہو۔ یعنی نبوت سے متعلقہ جتنے علوم تھے وہ اللہ نے سارے بکمالی عطا فرمائے۔ باقی ریت کے کتنے ذرات ہیں، پانی کے کتنے قطرات ہیں، درختوں کے کتنے پتے ہیں، کون سے پتے کب گریں گے، کتنی کروٹیں بدلیں گے، اس علم کا تعلق نبوت سے نہیں ہے۔ تو ایسی چیزوں کا علم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر نہ ہو تو اس میں کوئی نقص اور عیب لازم نہیں آتا۔ اللہ کے علم میں تو چونکہ اللہ نے تو مخلوق کو تدبیر بھی کرنا ہے نا، پیدا بھی کرنا ہے، چلا بھی اللہ ہی رہے ہیں، تو اللہ کے علم میں تو ذرہ ذرہ ہے۔ اور نبی کو جو بھیجتے ہیں اللہ تعالیٰ تو وہ علوم نبوت دے کر، یعنی جو علوم اللہ سے جوڑنے والے اور انسانوں کی ہدایت سے جن کا تعلق ہوتا ہے۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ میں جب تشریف لائے تو وہ تعبیر کرتے تھے نا، کھجوروں کی تعبیر کا ہوتا یہ تھا کہ وہ نر کھجور کا لے کے وہ بورا سا وہ ڈالتے تھے مادہ میں، تو اس سے وہ پھل زیادہ آتا تھا۔ تو آپ علیہ السلام نے ان کو منع فرما دیا، ایک سال نہیں کیا تو اگلے سال پھل کم آیا، تو آپ نے فرمایا انتم اعلم بامور دنیاکم، یہ دنیاوی کام ہے، ان کو تم بہتر سمجھتے ہو۔ کاشت کرنا ہے تو پہلے کتنی کھاد ڈالنی ہے، اسپرے کون کون سی کرنی ہے، کس وقت کرنی ہے، اب اس کا علوم نبوت سے کوئی تعلق نہیں ہے، دنیاوی کام ہے۔ بامور دنیاکم۔ اچھا، یہ چوتھی چیز جو ہے، میرے لیے پوری زمین کو سجدہ گاہ اور تیمم کا ذریعہ بنا دیا گیا۔ اصل میں پہلے انبیاء کے لیے، پہلی امتوں کے لیے یہ تھا کہ وہ خاص اپنی عبادت خانوں میں عبادت کر سکتے ہیں اور کسی جگہ نہیں کر سکتے۔ تو اس امت کی ایک خصوصیت ہے کہ وہ جہاں پہ بھی ہوں، نماز کا وقت آ جائے، مسجد نہیں بھی ہے تو مسجد سے باہر بھی نماز پڑھ سکتے ہیں وہ، تو ساری زمین پہ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ پہلی امتیں جو ہیں وہ عبادت خانوں میں پڑھ سکتے تھے، ان کے علاوہ نہیں پڑھ سکتے تھے۔ اور تیمم کا حکم بھی اسی امت کی خصوصیت ہے۔ جی، ظاہر ہے ان کا شرعی مسئلہ تو یہی ہے، اب پتہ نہیں ہے کیا۔ اب تو خیر ان کی عبادت خانوں میں بھی عبادت نہیں ہو رہی، تو باہر کیا ہونے۔ اچھا جی، 5واں باب ہے عقیدہ حیات النبی۔ اچھا جی، مقدمہ کے طور پر چند باتوں کو جان لینا ضروری ہے۔ قبر کے لفظ کا حقیقی اطلاق اس گڑھے پر کیا جاتا ہے جس میں میت دفن ہوتی ہے، اور مجازی طور پر اس برزخی مقام پر بھی بولا جاتا ہے جہاں میت یا اس کے اجزاء ہوں، خواہ وہ اجزاء ایک جگہ مجتمع ہوں یا مختلف جگہوں پر بکھرے ہوئے ہوں، یعنی ریزہ ریزہ ہو کر اس کے خلیات سیلز متفرق ہو گئے ہوں، پھر خواہ وہ درندوں پرندوں کا پیٹ ہو یا دریا کی گہرائی ہو یا آتش کدہ میں راکھ کی صورت میں ہو۔ یعنی قبر ایک تو ہے نا گڑھا جس میں ہم مردے کو دفن کرتے ہیں، اس پر تو میت قبر کا اطلاق حقیقی معنی میں قبر اسی کو کہتے ہیں، اور ویسے قبر مجازی معنی میں جہاں پہ میت کے اجزاء ہیں وہ اس کے لیے قبر ہے۔ یعنی میت جہاں پہ ہے، مثلا کوئی دریا میں ڈوب گیا وہیں مر گیا تو وہی اس کی قبر ہے۔ یعنی قبر کا جو معاملہ ہے جہاں پہ میت کا جسم ہے، جو معاملات احادیث میں بیان کیے گئے ہیں، سوال جواب، ثواب عقاب وغیرہ، وہ سارا جہاں پہ جسم ہے وہاں پہ وہ محسوس کرتا ہے، عذاب سزا۔ نمبر 2، موت کا مطلب ہے قیامت تک کے لیے روح کا بدن سے نکال لینا۔ روح فنا نہیں ہوتی بلکہ اس کو مناسب حال ٹھکانہ دے دیا جاتا ہے۔ جب میت کو قبر میں رکھ دیا جاتا ہے تو اپنے مستقر میں رہتے ہوئے روح کا میت کے مادی جسم کے ساتھ ایک تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ روح کا وہ کلی تعلق جو جسم کے ساتھ دنیا میں تھا، موت کے بعد وہ تو باقی نہیں رہتا، البتہ اتنا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے جس سے علم و شعور وغیرہ حاصل ہوتا ہے۔ حدیث میں جو اعادہ روح کا ذکر ہے اس سے یہی تعلق مراد ہے۔ حدیث کے اندر آتا ہے نا، جب بندہ مرتا ہے تو اس کی روح جو ہے وہ آسمانوں کی طرف لے جائی جاتی ہے، اور اگر نیک روح ہوتی ہے تو اس کا استقبال ہوتا ہے، بری روح ہوتی ہے تو اس پہ سارے لعنتیں بھیجتے ہیں، اور پھر اس روح کو واپس تعاد روحہ الی جسدہ، اس کی روح واپس جسم میں لوٹا دی جاتی ہے۔
پھر فرشتے اس کو بٹھا کر اس سے سوال جواب کرتے ہیں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ روح کا تعلق جسم کے ساتھ قائم کر دیا جاتا ہے، عذاب یا ثواب جو بھی ہو رہا ہے وہ دونوں کو محسوس ہوتا ہے۔ اور اس کی میں آج کل کے حساب سے مثال یوں سمجھنے کے لیے، جیسے ہمارے موبائل میں سم ہے، تو اس سم کا تعلق کھمبے جہاں پہ لگائے ہوئے ہیں ان کھمبوں کے ساتھ تعلق ہو جاتا ہے، سگنل کا تعلق ہو جاتا ہے۔ تو جہاں تک وہ سگنل آ رہے ہوتے ہیں ہم کہتے ہیں یہ سم گویا کہ موبائل زندہ ہے، اس میں فون آ بھی رہا ہے جا بھی رہا ہے، میسیجز آ جا رہے ہیں۔ اور جہاں پہ سگنل نہیں آتے تو کہتے ہیں جی یہ مر گیا، تو مردہ ہو گیا۔ تو ایسے سمجھ لیں کہ روح جہاں پہ بھی رہتی ہے، روح کے وہاں رہتے ہوئے اس کے سگنل آتے رہتے ہیں جسم میں، جسم کے ساتھ اس کا تعلق رہتا ہے۔ جیسے عام زندگی کے اندر تو روح کا قوی تعلق ہے، اور جب سوتا ہے بندہ تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں خود ارشاد فرمایا کہ جب بندہ سوتا ہے تو اس وقت اللہ روح قبض کر لیتا ہے، لیکن اس روح کا تعلق جسم کے ساتھ بہت قوی رہتا ہے کہ وہ دل کی دھڑکن بھی چل رہی ہے، خون کا دورانیہ بھی چل رہا ہے، اور بھی اس میں حرکت محسوس ہوتی ہے، لیکن روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہے۔ اور جب موت آتی ہے تو وہ تعلق اس جتنا سوئے ہوئے بندے کے ساتھ روح کا تعلق ہے، اس سے ایک اور کمزور درجے کا تعلق ہوتا ہے، لیکن رہتا ہے بہرحال۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک انصاری کے جنازے کے لیے نکلے اور قبرستان میں پہنچے، لیکن ابھی قبر تیار نہیں ہوئی تھی۔ آپ بھی وہاں تشریف فرما ہوئے اور ہم بھی آپ کے پاس ہی بیٹھ گئے۔ آپ نے ایک طویل حدیث میں مومن اور کافر کی وفات کا تذکرہ فرمایا۔ اس میں مومن کے بارے میں یہ ارشاد بھی مذکور ہے کہ مومن کی روح کو پھر ساتویں آسمان پر پہنچا دیا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے بندے کا نام علیین میں درج کر دو اور اس کو زمین کی طرف لوٹا دو، کیونکہ میں نے ان کو زمین سے پیدا کیا ہے اور اسی میں ان کو لوٹاؤں گا اور اسی سے دوسری مرتبہ نکالوں گا۔ پس اس کی روح اس کے جسم میں لوٹائی جاتی ہے تو اس کے پاس دو فرشتے آتے ہیں اور اس کو بٹھا کر من ربوکا سے سوال کرتے ہیں۔ یہ مذکورہ بالا تعلق ہی کی وجہ ہے کہ فرشتے میت کو قبر میں بٹھاتے ہیں اور اس سے سوال جواب کرتے ہیں، اور پھر اس کے بعد عذاب اور راحت کے حالات مردہ پر گزرتے ہیں۔ ان تمام حالات کے واقع ہونے کے لیے تو اتنا بھی کافی ہے کہ اگر میت کا صرف ایک خلیہ بھی موجود ہو تو روح کا اس کے ساتھ تعلق قائم کر دیا جائے اور تمام حالات اس ایک خلیہ پر گزریں اور روح ان کا ادراک اور احساس کر سکے اور ان سے متاثر ہو سکے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اور علیین کا مقام 7 آسمانوں کے اوپر ہے اور اس کا زیریں حصہ، نیچے والا حصہ سدرۃ المنتہا سے متصل ہے، اور اس کا بالائی حصہ عرش مجید کے دائیں پائے کے ساتھ متصل ہے، اور نیک لوگوں کی ارواح کو قبض کرنے کے بعد وہاں پہنچا دیا جاتا ہے، اور مقربین یعنی حضرات انبیاء کرام اور اولیاء کی ارواح کا مستقر بھی وہی ہے، اور عام صلحاء کو ان کے نامہ اعمال علیین پہنچانے کے بعد حسب مراتب آسمان دنیا میں ٹھکانہ ملتا ہے۔ اور ان ارواح کا قبر کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے کہ جو لوگ ان کی زیارت کے لیے آتے ہیں اور جو ان کے اقارب اور دوسرے دوست آتے ہیں، ان کی آمد سے وہ مطلع اور ان سے مانوس ہوتے ہیں، کیونکہ روح کے لیے قرب اور بعد مکانی اس دریافت سے مانے نہیں ہے۔ تنبیہ: جن اموات کو عالم برزخ میں جسم مثالی دیے جاتے ہیں، روح کا اپنے مستقر میں رہتے ہوئے جسم مادی کے ساتھ ساتھ اس جسم مثالی کے ساتھ بھی ایسا ہی تعلق ہوتا ہے۔ یعنی بعض روایات کے اندر آتا ہے نا کہ شہداء کو اللہ تعالیٰ نے جسم دیا، وہاں پہ پرندوں کی صورت میں وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، تو اس کو کہتے ہیں جسم مثالی، یعنی اصل جسم عنصری جو مادی جسم ہے وہ تو قبر میں ہے، اور روح کو اللہ ایک اور قالب وہاں دے دیتے ہیں تو وہ سیر بھی کر لیتی ہے، لیکن روح کا وہاں رہتے ہوئے اس جسم کے ساتھ مثالی جسم کے ساتھ بھی تعلق ہوتا ہے، اور یہ جسد عنصری جو قبر میں اس کے ساتھ بھی اس کا تعلق ہوتا ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز صاحب رحمہ اللہ لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس میت کی روح کو اس انداز سے کہ ادراک اور تکلیف اور لذت اس سے حاصل ہو، موجود اجسام عنصریہ یا نئے دیے ہوئے اجسام مثالیہ میں سے بدن کے ساتھ متعلق کر دیتا ہے۔ روح کا جسم مادی کے ساتھ تعلق متفاوت ہوتا ہے۔ عام اموات میں جتنا تعلق ہوتا ہے، شہداء میں یہ تعلق اس سے قوی تر ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے جسم مدت تک باقی رہتے ہیں، اور انبیاء علیہ السلام میں یہ تعلق تو شہداء سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کے اجسام مبارکہ محفوظ رہتے ہیں اور ان سے بعض افعال مثلا نماز پڑھنا صادر ہوتا ہے۔
یعنی عام اموات کی بات ہوئی نا کہ عام مردے جو ہیں ان کی روح کا جسم کے ساتھ تعلق ہوتا ہے، شہداء کا تعلق ان سے بھی زیادہ، اور انبیاء کی روح کا تعلق شہداء سے بھی زیادہ ہوتا ہے، کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ انبیاء قبروں میں زندہ ہیں، وہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور ان کو رزق بھی دیا جاتا ہے، تو وہ بعض حرکات بھی افعال بھی صادر ہوتے ہیں ان سے۔ کون سی بات؟ یہ 2 دفعہ بات آئی ہے، کون سی آپ فرما رہے ہیں؟ اس کا خلاصہ یہ ہے کہ روح تو اعلیٰ علیین میں رہتی ہے، لیکن اس روح کے وہاں رہتے ہوئے جسم کے ساتھ اس کا تعلق قائم کر دیا جاتا ہے۔ خلاصہ یہ ہے پوری عبارت کا۔ ہاں، آنے جانے جو قبر پہ آتا ہے اس کو دنیا میں پہچانتے تھے تو وہ اب بھی نہیں، وہ اصل میں ان کا مسئلہ یہ ہے جو آواگون ان کا وہ عقیدہ ہے یا نیا جنم کہتے ہیں اس کو، ان کا ہندوؤں کا عقیدہ اصل میں یہ ہوتا ہے، یہ تو روح کا ایک مستقر ہے نا، اہل سنت مسلمان جو کہہ رہے ہیں وہ تو نیک لوگوں کی روح علیین میں، بروں کی سجین میں، اور وہاں پہ روح رہتے ہوئے اس کا تعلق جسم کے ساتھ ہوتا ہے۔ ہاں، بعض ایسے ہیں ان کو اللہ تعالیٰ وہاں پہ ایک جسم، اس روح کو عارضی طور پہ ایک جسم بھی دے دیتے ہیں، جس میں مثالی جیسے حدیث کے اندر شہداء کے بارے میں آتا ہے کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے پرندوں کی شکل میں جسم دیا اور وہ جنت کی سیر کرتے ہیں، وہ جسم مثالی عارضی طور پہ دیا، قیامت میں جب اللہ اس جسم کو اٹھائیں گے تو وہ روح اسی جسم میں آئے گی۔ ہندوؤں کا جو عقیدہ ہے وہ نئے جنم کا، واگون کا وہ ہے تناسخ جس کو عربی میں کہتے ہیں، ان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ بندہ، وہ کہتے ہیں کہ اس جنم میں اگر کوئی اچھے کرم کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، تو اس کو مرنے کے بعد یہ روح اس کے دوسرے جسم میں منتقل ہو جاتی ہے، اور وہ دوسرا جنم اس کا ہوتا ہے، وہ کوئی اچھی صورت میں آ جاتا ہے، اور اگر کسی نے برے کام کیے ہیں تو اس کو کوئی نہ کوئی بری صورت، کسی برے جانور کی صورت دے دیتے ہیں اس کو، تو وہ تو کہتے ہیں کہ گویا وہ ختم ہو گیا، پچھلا جسم ان کو نیا جسم مل گیا، اب اس نئے جسم کے اندر رہتے ہوئے جیسے کام کریں گے اگلا جنم ان کا ویسے ہوگا، اس حساب سے ہوگا، تو ہر اگلے جنم میں پچھلا ختم ہو جاتا ہے، پچھلا جسم ختم ہو گیا، پچھلا سارا تعلق ختم ہو گیا، اور وہ نئے جنم کے اندر نیا جسم اور نیا بندہ ہو جاتا ہے، روح وہ ہوتی ہے پرانی۔ تو اہل سنت یہ نہیں کہتے کہ نیا جسم مل کے پچھلا ختم ہو گیا بس ختم، مسلمانوں کے ہاں تو یہ عقیدہ ہے کہ یہ جسم ہے اور یہی باقی رہے گا، اور قیامت میں اسی کو اللہ تعالیٰ اٹھائیں گے۔ اور مولانا نذر الرحمان صاحب کے پاس ہم ترجمہ پڑھ رہے تھے قرآن پاک کا، تو وہ فرمانے لگے کہ ایک ہندو کی ماں فوت ہو گئی، تو ان کے گھر میں ایک کتیا آتی تھی، تو اپنے خامند سے، اپنی بیوی سے اس نے کہا کہ جی یہ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ میری ماں کی روح اس میں آ گئی ہو، تو یہ اس لیے ہمارے گھر بار بار آتی ہے، تو اس کو ذرا دودھ پانی وغیرہ کا خیال رکھنا، تو بہت خیال رکھتا تھا۔